MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی اذان دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سورة तगाबुन आयात 13 से 15। जब मैं स्वीडन में था तो वहाँ मुझे एक खातून का खत आया। उसका मफ़हूम ये था, तफसीर ने लिखी कि आप अफ़्व और मग़फ़िरत पर भी कभी खुतबा दें, मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। वो तासुर मैंने कायम किया। मालूम होता था कि उनके खामन अपने बच्चों के साथ
معمولی معمولی باتوں پہ بھی سختی کرتے ہیں، تو اپنی شکایت سے زیادہ ان کو بچوں کا خیال معلوم ہوتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس سے پہلے میں بارہا اس مضمون پر خطبات دے چکا ہوں، اس لیے ابھی اتنی جلدی ضرورت نہیں ہے، مگر چلنے سے ایک رات پہلے، واپس آنے سے ایک رات پہلے میں نے ایک رویا دیکھی جو مجھے اس طرف متوجہ کر گئی کہ ضرورت ہے، اور وہ رویا یہ تھی کہ میں حضرت مسیم علیہ السلام کی ایک کتاب کا درس دے رہا ہوں اور آخری حصے پہ پہنچا ہوں، اور وہاں پہنچ کر جو بات میں بیان کرتا ہوں ہے کہ اس سے پہلے مسیم علیہ السلام بار نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک تم حضرت مسیم علیہ السلام کا مزاج نہیں سمجھو گے، آپ کی تحریرات کا حقیقی مفہوم پا نہیں سکتے، اور یہ تکرار نہیں بلکہ اصرار ہے، اور اس پر رویا ختم ہو گئی۔ باقی باتیں میں نے آنکھ کھلنے کے بعد سوچی، میں حیران رہ گیا کہ جو بات میں سوچ رہا تھا کہ میں تکرار ہوگی اگر میں یہ باتیں کروں گا دوبارہ، اسی میرے وہم کا جواب مجھے رویا میں بتایا گیا ہے کہ بعض باتیں بار بار اس لیے ضروری ہیں کہ ان پر اصرار کیے بغیر لوگ سمجھتے نہیں، بس تکرار وہ چیز ہے جو سمجھ میں آ چکی ہو اور پھر بے وجہ انسان اسے دہرائے، اور اصرار وہ ہے کہ ایک بات بار بار کہی جائے اور کوئی نہ سمجھے، اور پھر سمجھایا جائے اور پھر نہ سمجھے اور پھر سمجھایا جائے، یہاں تک کہ انسان بلاغ کا حق ادا کر دے۔ اس رویا کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ لازماً میں اس کی طرف پھر توجہ دوں گا، اور یہ آیت کریمہ جو آج کے لیے منتخب ہوئی ہے، یہ معین طور پر تو میں نے نہیں کی تھی، مگر پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو جو میں نے بتایا کہ اس مضمون پہ آیت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ وہ آیت چنی جو بین ہی اس مضمون پر صادق آ رہی ہے، اور سب سے پہلی آیت بلاغ کے مضمون کو کھول رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھو ہمارے رسول پر تو اس کے سوا کچھ فرض نہیں ہے کہ خوب کھول کھول کر بات کو بیان کر دے۔ تو بلاغ المبین کا وہی مفہوم ہے جو رویا میں اصرار کا مفہوم مجھے سمجھ آیا تھا، کہ جب تک بات کھل نہ جائے ویسی انسان وہ بات کہتا چلا جائے، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بین ہی یہ طریق تھا، جب تک ایک مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھا نہ لیتے، یہاں تک کہ بسا اوقات دوبارہ پوچھتے بھی تھے کہ بتاؤ تمہیں کیا سمجھ آئی ہے، اس وقت تک اس بات کو دہراتے تھے، اور بہت سی ایسی نصائح ہیں جو کثرت سے دہرائی گئی ہیں، اور اس پہلو سے ذکر میں جو زور ہے، نصیحت کر اور کرتا چلا جا، وہ بلاغ المبین ہی کا ایک پہلو ہے۔ پس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں بھی تکرار فرمائی ہے، بظاہر وہ تکرار نہیں ہے بلکہ اصرار، ان معنوں میں کہ جب تک وہ بات سمجھ نہ آئے میں نہیں چھوڑوں گا۔ بس اس آیت کے حوالے سے وہ مضمون اور بھی زیادہ کھل گیا اور روشن ہو گیا جو رویا میں مجھے دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ضمن یہ بتانی ضروری ہے کہ اس آیت کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ اس کا اس پہلی آیت کے آخری حصے سے تعلق ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے رسول پر تو صرف کھول کھول کر بات کو پہنچا دینا تھا جو اس نے پہنچا دی۔
لیکن تمہارے پھر جانے سے اسے نقصان کوئی نہیں پہنچے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو اگلی آیت نے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ کا خدا وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور خالق ہے۔ بس تمہارے چھوڑنے سے محمد رسول اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ انہوں نے بات کھول دی، اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب اگر تم پھرتے ہو تو ایک کوڑی کا بھی فرق، ایک ذرہ بھی فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اور تم بھی یہی رنگ اختیار کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ بس چاہیے کہ مومن خدا ہی پر توکل کیا کریں، جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو تمام تر توکل اپنی نصیحت پر نہیں بلکہ اللہ پر تھا۔ اور یہ توکل علی اللہ کا مضمون دعاؤں کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، اور اس تعلق میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نصیحت موجود ہے۔ ایک باپ کے متعلق جب سختی کی اطلاع ملی کہ بہت سختی کرتا ہے، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسے شرک قرار دیا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور اللہ لا الہ الا ہو کا مضمون جو ہے، یہ توحید کی طرف جو غیر معمولی توجہ دلائی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بلاغ تمہارا کام ہے اور زبردستی تمہارا کام نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھو گے کہ تم زبردستی کسی کو ٹھیک کر دو گے تو یہ شرک ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تمہیں کبھی بھی خدائی طاقتیں نصیب نہیں ہو سکتی، تم اپنی مرضی سے کسی کو بدل نہیں سکتے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی مضمون اس موقع پر، جو ایک شکایت سے تعلق رکھتا ہے، ایک شخص جو ویسے تو حضور السلام پر ایمان لانے والے بظاہر ایک بزرگ صحابی تھے، مگر ان کے دل میں کوئی ایسا رکھنا تھا جس کی اصلاح ضروری تھی۔ وہ اپنی اولاد پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تم مشرک ہو اگر یہ کام کرتے ہو، تم سمجھتے ہو تم خود ٹھیک کر لو گے، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے دعا پہ زور دو۔ اور یہ جو اگلا آیت کا حصہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے اثر لینے کی بجائے پیٹھ پھیر کر چلے جاتے تھے، تو ان کو پھر بھی اس حال میں چھوڑا نہیں کرتے تھے، اپنی نصیحت کے اثر انداز ہونے کے متعلق اللہ پر توکل فرمایا کرتے تھے، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا تھا، اور جہاں بلاغ بظاہر ناکام رہا وہاں توکل اللہ کامیاب ہو جاتا تھا، کیونکہ اصل تو وہی معبود ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ تو کتنا عظیم الشان مضمون ہے جو ان آیات میں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ پر توکل کرو۔ رسول اللہ کا بھی یہی طریق تھا کہ اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کر جانے والوں کو اس طرح ترک نہیں فرما دیتے تھے کہ اب ان کا معاملہ خدا پر، اب میں چھوڑتا ہوں ان کو، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اپنے بلاغ کے کامیاب ہونے سے متعلق خدا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اب یہ بھی وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم کامیابی کے راز کے طور پر بیان فرمایا۔ وہاں بلاغ کو نہیں پیش کیا، وہاں دعا اور توکل اللہ کو پیش کیا۔ آپ کو جو آخری عظیم کامیابی نصیب ہوئی ہے وہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے توکل، اللہ تعالیٰ پر ذات پر جو توکل تھا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو آپ نے دعائیں کی ہیں، تو ایسی دعائیں کی ہیں کہ خدا تیرے سوا کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس دنیا میں، تو ہی ہے جو انقلاب برپا کرے گا۔ اور جب ایسی دعائیں کی تو اللہ نے انقلاب برپا کر دیا، اور وہ انقلاب ایک عظیم معجزہ ہے جس کی کوئی مثال نبوت کی تاریخ میں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی، کہ کوئی نبی وفات نہ پائے جب تک کہ اپنی ساری قوم کی کایا نہ پلٹ، وہ قوم جو اس کی خون کی پیاسی، جو شرک میں انتہا درجے تک ڈوب چکی ہو،
کسی کے علم میں کوئی مثال ہے تو لا کے تو دکھائے. اس کی پسند مثال بھی کہیں، اس کے پسند کی مثال بھی ساری دنیا میں مذہبی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی. ایک محمد رسول اللہ. تو جیسا اللہ ایک ہے، اللہ پر توکل کرنے والا بھی دراصل ایک ہی تھا. یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوئی مثال تاریخ انبیاء میں سے اور ایسی دکھائی نہیں دیتی. درجہ بدرجہ سبھی توکل کرنے والے تھے، درجہ بدرجہ سبھی نے دعاؤں کا فیض پایا، مگر کسی کی دعائیں ایسی ثابت نہیں جس نے ساری قوم کی کایا پلٹ دی. سوائے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر خدا تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے اس نصیحت کے مضمون کو اپنے گھر اور ماحول پر اطلاق کرتے ہوئے. یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ ازلی ابدی راز ہیں نصیحت کی کامیابی کے. تم بھی ان کی طرف توجہ کرو اور گھر سے بات شروع کرو. اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے خونی اقربات تمہارے ہیں، جس کا چاہو ان سے سلوک کر لو. جو اصول خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اگر تم نے ان کو نظر انداز کیا تو تمہاری اپنی صلب سے تمہارے دشمن پیدا ہو سکتے ہیں. بس یہی وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرو، اپنا دشمن نہ بناؤ، کیونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. کیوں غور نہیں کرتے، کیوں فکر نہیں کرتے؟ تمہاری اپنی بیویاں، تمہاری اپنی اولاد تمہاری دشمن ہے، یعنی ہو سکتا ان میں سے تمہاری دشمن ہے. مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے بد نصیب ہیں کہ گویا ان کی بیویاں بھی ان کی دشمن ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اور ان کی اولاد بھی ان کی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ان کی غلط نصیحت اور غلط تربیت کے رنگ کی وجہ سے. چنانچہ یہ کہنے کے بعد، یہ تنبیہ کرنے کے بعد فاضرو ہو، ان کے معاملے میں احتیاط سے کام لو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب 3 طریق ہیں نصیحت کے، اپنے گھر میں بھی وہی استعمال کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں سے بھی مغفرت کا سلوک فرمائے گا اور کوئی بد اثر ان کا تمہاری اولاد پر نہیں پڑنے دے گا. لیکن لازم ہے تم پر کہ اس طریق کو اختیار کرو جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا ہمیشہ کا طریق تھا، بین یہی طریق. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، عفو سے کام لو. اگر تم عفو سے کام لو اور صفح سے کام لو اور مغفرت سے کام لو. یہ 3 کیا چیزیں ہیں؟ بظاہر تو عفو اور صفح کو ایک ہی معنوں میں سمجھا جاتا ہے، یعنی درگزر، اور ایک ہی سا ترجمہ بھی ملتا ہے، مگر ان میں فرق ہے. اور اصل معنی عفو کا ہے کہ اس طرح نظر انداز کر دینا ایک چیز کو گویا ہے ہی نہیں، گویا موجود ہی نہیں تھی. یعنی ابتدا میں بچوں کی غلطیاں، بیوی کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن تم یوں سلوک کیا کرو گویا تم نے دیکھی ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا. اور ان کو کچھ سہولت اور آسانی دو، ورنہ ہر وقت جو مرد گھر میں سوار رہے، گھر پر سوار رہے گا، اس سے تو زندگیاں وبال ہو جائیں گی، عذاب بن جائیں گی. ہر وقت دیکھ رہے، ہر وقت میخ نکالنا، ہر وقت نقائص ڈھونڈنا، یا نہ بھی ڈھونڈے تو نظر آ ہی جاتے ہیں. تو فرمایا جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ عفو سے کام لیں. اکثر ایسا وقت گزاریں کہ گویا ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر چیز میں نہیں. وہ بدخلقیاں، وہ معمولی باتیں جو آغاز میں ہلکے طور پر ظاہر ہوا کرتے ہیں، یعنی ابھی جرم نہیں بنتی. اور بعض خطائیں ہیں
برتن گر کے ٹوٹتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے کسی چیز سے، کسی چیز کو نقصان پہنچ جاتا ہے، کھانا دیر میں پکا، روٹی جل گئی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گھر کے روزمرہ کے معاملات ہیں جن میں عفو لازم ہے۔ انسان اس طرح دیکھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں، اس طرح سنے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، یہ عفو کا معنی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے نگاہوں سے متعلق کہ وہ دیکھتے مجھے یوں ہیں کہ دیکھتے ہی نہیں، اس طرح عفو کی نظر ڈالتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنے کا یہی انداز تھا، اور حضرت مسلم موعود کا ہمیں پتہ ہے بچپن سے یہی دیکھا کہ لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے اور دیکھ سب کچھ دیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے جو عفو کا مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بے وقوف ہو اور غافل ہو۔ غفلت کا مضمون ایک بالکل الگ مضمون ہے جس کو قرآن کریم الگ ایک موقع پر اٹھاتا ہے۔ یہاں علم کے باوجود اپنے دل کی کشادگی کی وجہ سے، وسیع حوصلے کی وجہ سے اس طرح رہو جیسے تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ برتن ٹوٹا ہے، آؤ گیا، تمہیں آواز ہی نہیں آئی۔ کسی جگہ کوئی داغ دھبا لگ گیا ہے، کوئی کھانا جل گیا ہے، تو جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ وہ روزمرہ کا گھر کے معاملات میں بیوی اور بچوں سے سلوک ہے جو عفو کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھو عفو کے نتیجے میں گناہوں اور جرائم کی حوصلہ افزائی نہیں ہوا کرتی۔ عفو کے نتیجے میں ایک شرم اور حیا پیدا ہو جاتی ہے، اور جو بچے ہیں یا بیوی ہیں وہ آخر سمجھ ہی جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ عفو ہو رہا ہے، اور عفو کے نتیجے میں کبھی بھی گناہ بے دھڑک اور بے حیا نہیں ہوا کرتے۔ آنکھوں میں ایک شرم پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ شرم دونوں طرف ہوتی ہے۔ بس یہ عفو کا مضمون ہے جس کو گھروں میں جاری کرنا لازم ہے، اس کے بغیر گھروں میں پاکیزہ فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ بعض عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ ایک دفعہ میری موجودگی میں ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا کہ ایسا دھوتر ماروں گی کہ منہ تیرا ادھر پھر جائے گا۔ اب وہ اور بھی تھے، اس لیے اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ کیا بات کہہ گئی ہے۔ یہ بڑی بدتمیزی ہے، بڑی بدخلقی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت کی ماں ایسی تھی۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اپنے گھروں میں تم بد رسمیں ڈال دو گے تو وہ بد رسمیں آگے تمہاری نسلوں تک پہنچیں گی اور آئندہ نسلوں کو بھی خراب کریں گی۔ اور بدخلقی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑا کرتی۔ جن خاندانوں میں ماں باپ کی بدخلقی اثر انداز ہو جائے، نسل بعد نسل وہ بدخلقی چلتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ بہت سے بدتمیز مرد جو عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری شان ہے، ہمارے ماں باپ بھی اسی طرح ہمارا کیا کرتا تھا۔ اور بعض عورتیں جب بدتمیزیاں کرتی ہیں تو کہتی ہیں ہماری ماں بھی اسی طرح کیا کرتی تھی۔ جن کی مائیں بدتمیز ہوں اور اپنے خاوند کے سامنے زبان کھولنے والی ہوں، ان کی عورتیں پھر ان کی لڑکیاں اس پر فخر کر کے اس طریق کو آگے بڑھاتی ہیں کہ خبردار جو ہم سے ایسی بات کی، ہم ایسی کپتیاں یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور ایک ایسا جھوٹا اور بےمانی فخر ہے جس سے ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آپس کے تعلقات میں ایسا زہر گھل جاتا ہے کہ ایسے ماحول میں زندگی بسر کرنا ہے، جہنم کے ماحول میں زندگی بسر کرنا ہے۔ بس مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنی نگرانی کرنی چاہیے اور عفو میں پناہ لینی چاہیے، اور جو عفو میں پناہ لے وہ بد اخلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ عفو آغاز ہے حسن خلق کا۔ دیکھی ہیں، نظر پھیر لی، خیال کیا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، مگر اس کے بعد پھر فرمایا وَتَصْفَحُ۔ اب تصفح کا ایک معنی بالکل عفو سے ملتا ہے، اور اسی لیے ترجمہ کرنے والوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ صفن کا مطلب ہے
صاف کر کے گویا ہے ہی نہیں، ایسا مٹا ڈالو گویا نہیں ہے۔ افت الدیار و محلها و مقامها، شہر اس طرح مٹ گئے کہ نہ ان کا عارضی ٹھکانے کا نشان رہا، نہ ان کے مستقل ٹھکانے کا نشان رہا۔ اور عرب شعراء نے افق لفظ کو انہی معنوں میں بڑے اچھے سے شعروں میں استعمال کیا ہے، یعنی کلیتاً مٹ جانا۔ لیکن افق کا وہ مضمون جو یہاں اطلاق پاتا ہے وہ اور ہے، اور وہ عرب لغت کھول کر بیان کرتی ہے۔ افق سے جو مراد یہاں اطلاق پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کو تھوڑا سا ڈانٹو اور کچھ خفگی کا اظہار کرو۔ تو کبھی کبھی جب یہ دیکھو کہ تمہاری عفو نے کام نہیں کیا تو صفا سے کام لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کچھ ناراضگی کا اظہار کرو۔ اور صفا کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کا انتخاب ہے اس موقع کے لیے، کیونکہ صفا اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی سے کچھ دیر کے لیے ناراضگی کی وجہ سے منہ پھیر لے، یعنی چھپانے کے لیے نہیں بلکہ اس اظہار کے لیے کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ اب میں ویسا پیار کا تعلق تم سے نہیں رکھ سکتا جو پہلے تھا۔ یہ نظریں جو ہیں، یہ نظر پھیرنا اور ہے اور عفو کی نظریں پھیرنا بالکل اور ہے۔ اور چونکہ معنی ملتے ہیں اس لیے ترجمہ کرنے والے زیادہ باریکی میں اگر نہ جائیں تو ایک ہی جیسا ترجمہ کر دیتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ عفو میں نظر انداز کرنا درگزر کے معنوں میں، ان معنوں میں کہ گویا کوئی واقعہ نہیں ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے حوصلے کی وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں۔ صفن کا مطلب ہے بعض دفعہ بچے جب ایسی حرکت کریں جو ناپسندیدہ اور کرتے رہیں، آپ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں ان معنوں میں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری طرف وہ پیار اور شفقت کی توجہ نہیں رہی، اور یہ چیز اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسے انگریزی میں ریپروف کہتے ہیں، یعنی ایسے رنگ میں سرزنش کرنا کہ جو سزا کے معنی تو نہیں رکھتے لیکن لفظوں میں یا طرز سے وہ غلطی کرنے والے کو احساس دلا دیتی ہے کہ ہم سے کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ اب ہم ویسے پیار کے مستحق نہیں رہے، توجہ پھر گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم اصلاح کا طریق ہے جس کو قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقی میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی عورت کپت کرنے والی ہو، وہ لفظ پنجابی ہے لیکن ہے بڑا زبردست، اس لیے میں استعمال کرتا ہوں اس کو بے دھڑک، لیکن فساد برپا کرنے، بات بات پر بدتمیزی کرنے والی، آگے سے اٹھ کھڑی ہونے والی، تو فرمایا اس کو نصیحت کرو اور پھر اسے کچھ عرصے کے لیے علیحدہ اپنے بستر میں چھوڑ دو۔ اب وہ علیحدہ چھوڑنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سمجھے کہ مجھے میرا کچھ اس نے دیکھا ہی نہیں، میرا نفس اس کو پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ یہ اعراض ایسا ہے جس سے بڑی وضاحت کے ساتھ جرم کرنے والے اور خطا کرنے والے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، اب اس کا تعلق اثر انداز ہو گیا ہے۔ اب اگر میں ایسی باتیں پھر کروں گی یا کروں گا تو مجھے اس سے وہ شفقت نصیب نہیں ہو سکتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ عفو کے بعد صفا ہے۔ چنانچہ صفا میں یہ بھی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان ناراضگی کے اظہار پر اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بری بات آپ دیکھتے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں، صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ناراضگی کا اظہار ہے، وہ سختی اس میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ اگر کوئی بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے دین کے متعلق تو وہاں دراصل صفا کا معنی ہی ہے جو مضمون بیان ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، یعنی محسوس ہو ان کو کہ ہماری یہ حرکت اس شخص کو پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد بھی اگر ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جو قابل سرزنش ہے تو پھر مغفرت کا خانہ کھلا رہ جاتا ہے،
اور بعض باتوں میں اظہار ناراضگی کے بعد بھی مغفرت ہوتی ہے، اور ان معنوں میں صفا کے بعد مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ناراضگی کو پھر اتنا لمبا نہ کرو کہ تعلق ٹوٹ ہی جائے، ایسا نہ ہو کہ رشتہ وداع بھی قطع ہو جائے۔ کچھ حوصلہ دکھاؤ پھر، اور واپسی کے سفر کے لیے مغفرت سے کام لو۔ تبھی خدا تعالیٰ جب بعض اپنے بندوں کا پیار سے ذکر کرتا ہے کہ ان سے یہ خطا ہوئی، یہ خطا ہوئی، تو پھر مغفرت کا مضمون ہمیشہ اس کے بعد آتا ہے، اور مغفرت کے مضمون سے پہلے جب خدا کا دل مائل ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس سے میں پیار کروں، تو اس کو خود دعائیں سکھاتا ہے اور خود اس کو طریق بتاتا ہے کہ یہ باتیں کرو، پھر مجھے تم بہت اچھے لوگو گے، پھر میں تمہاری طرف لوٹ آؤں گا۔ اور اس کے لیے کوئی بہانہ ہونا چاہیے، ورنہ بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ناراض ہوئے ہیں، واپسی کا راستہ ہی نہیں یاد آتا نہیں ہے، دل چاہے بھی تو آپس میں ایسی اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اب دوبارہ ہم کس منہ سے بات کریں گے، اور اس کے نتیجے میں لمبے عرصے تک بعض دفعہ جدائیاں پڑ جاتی ہیں۔ میرے علم میں جب ایسے لوگ آتے ہیں ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ اپنی انا کو توڑو، یہ جھوٹی انا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اگر میں نے اب کہا تو میری خفت ہو جائے گی۔ تو واپسی کے راستے ہر شخص کی اپنی شان اور اپنی حیثیت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے واپسی کا راستہ اختیار کیا ہے اور قرآن میں کھول کر بیان فرمایا ہے، اس کو بھی تو واپسی چاہیے۔ ایک بندے سے ناراض ہوا ہے، دوسری طرف منہ کیا ہوا ہے، بندے کو محسوس ہو گیا کہ مجھے چھوڑ رہا ہے، کچھ وہ التفات نہیں رہا، وہ دعاؤں میں مقبولیت نہیں رہی۔ خدا کے اظہار کے بے شمار طریقے ہیں جو بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب کچھ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، پھر اللہ واپس آتا ہے، بندہ تو نہیں پھر اس کو پکڑ سکتا۔ اللہ تو بندے کی پکڑ سے پہنچ سے کہیں بالا اور اس کی رسائی سے بہت اونچا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا طریق ہے، خود جھکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے پھر سکھایا ایسی ایسی باتیں کرو، وہ مجھے بڑی اچھی لگیں گی، پھر میں تجھے معاف کروں گا۔ تو معافی کے بھی کیسے پیارے رنگ ہیں اللہ کے، خود ہی معافی کے ڈھنگ سکھائے اور پھر معاف کر دیا، اور گویا واپسی کا راستہ قائم ہو گیا۔ بندوں میں بھی کچھ واپسی کے راستے ہوا کرتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ راستے نکالا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب وہ آپ کے اوپر ایک بہت ہی ظالمانہ جھوٹا الزام لگا، آپ نے کچھ عرصہ علیحدگی اختیار کی۔ جب خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ الزام بالکل جھوٹا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ معصوم، تو آپ نے واپسی کے وقت نرم باتیں شروع کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اب نرم باتوں کا کیا فائدہ، اللہ نے حکم دیا تو آئے ہو۔ مگر انسانی فطرت ہے، آپ نے اپنی طرف سے پیار اور نرمی کی باتیں کی، مگر عائشہ صدیقہ سمجھتی تھی کہ تو اللہ کا حکم آ گیا، مجبور ہو گئے ہیں۔ تو واپسی کے راستے انسان ہمیشہ ڈھونڈا کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے تجربوں پر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، ایک دفعہ جب آپ صفا کا معاملہ شروع کر دیں تو پھر بسا اوقات واپسی میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سے پیارے انداز دکھائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عفو کے لیے، یعنی مغفرت کے لیے صفا کے بعد راستہ بنانا چاہیے اور انسان کو واپس لوٹنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس انا کو توڑنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا نسخہ بیان فرمایا۔ بعض دفعہ صفا سچ ہے، ناراضگی حق ہے، لیکن اب اگلا بھی ناراض ہو بیٹھتا، وہ سمجھتا میں سچا ہوں، تو پھر واپسی کا پل قائم کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو، پھر کوئی مشکل نہیں رہے۔ یہ جو انا کا
معاملہ ہے، انا جو حائل ہو جاتی ہے دوبارہ تعلقات کے قیام کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے اس سے اچھا کوئی رستہ نہیں۔ اور میں نے خود بھی اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے، دوسروں کو بھی استعمال کروایا ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا نسخہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا سچے ہو کر جھوٹے ہونے کا اقرار کرو۔ اب سچے ہو کر جھوٹا ہونے کا اقرار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں اور یقین رکھتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، تو پھر اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرف ضرور اختیار کرو، ایک ہی معنی رکھ سکتا ہے، دوسرا معنی اس میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس کا یہ معنی ہو نہیں سکتا کہ سچے ہو تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جھوٹا کہو۔ اور کئی لوگوں کو اس فقرے کا مفہوم نہ سمجھ آنے کے نتیجے میں واپسی کا رستہ ہی نہیں پھر یاد رہتا۔ وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ ہم جھوٹے ہیں؟ یہ نہیں کہنا کہ ہم جھوٹے ہیں، تذلل ایسا اختیار کرو گویا تم جھوٹے تھے، اچھا جو بھی ہے ہمیں معاف کر دو، قصور ہمارا ہی صحیح۔ اور یہ کہنے کا طریق ہے، یہ تو جھوٹ نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو اس جھگڑے کو، جو پرانی باتیں ہیں ان کے طول نہ دو، ختم کرو، چلو میں ہی جھوٹا صحیح۔ یہ جب کہتے ہیں میں ہی جھوٹا صحیح، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹے رنگ میں اپنے جھوٹ کا اقرار کیا ہے۔ یہ ایک طرز کلام ہے، اور چھوٹے چھوٹے بعض لفظ زبانوں میں بہت ہی مفید اور کارآمد الفاظ ہوتے ہیں، تو ہلکا سا ٹوسٹ دے دیں بات کو، جو بدی کی خاطر نہیں بلکہ نیکی کی خاطر ہو، تو اس سے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک شخص کی طرف سے معافی کا خط ملا ہے، جس نے اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ اخراج میں ضائع کر دیا اس بحث میں کہ نہیں میں سچا ہوں اس لیے میں کیسے معافی مانگوں، اور ہر دفعہ اصرار۔ میں نے کہا پھر اگر تمہارا یہ اصرار ہے تو بیٹھے رہو اسی پہ، دلائل اور گواہیاں کہتی ہیں تم جھوٹے ہو، اور تمہیں اصرار ہے اپنے سچ پر، اور تم کہتے ہو میں پھر کیسے معافی مانگوں۔ آخر خدا نے اس کو عقل دی، اس نے جب دوبارہ معافی مانگی تو جو امور عامہ کے کارکنوں ان سے پوچھا کہ اسی شرط کے ساتھ مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اب میں نے کافی دیکھ لیا اس کا نقصان، میں جو بھی ہوں مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں یہ بحث چھیڑتا ہی نہیں کہ میں سچا تھا کہ جھوٹا تھا، میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا، کیونکہ کوئی کسی کو جماعت سے الگ رکھنا تو میرے لیے بھی بڑی تکلیف کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلط ضد پہ اٹکا رہے تو اس کی غلط ضد کو تسلیم کرنا عفو اور درگزر اور مغفرت کے تقاضوں کے اندر نہیں ہے، وہ اس سے باہر کی چیز ہے۔ قرآن کریم ومن عفا واصلح کا جو مضمون بیان کرتا ہے، اس میں شرط ہے کہ عفو ایسی صورت میں عفو کی تب اجازت ہوگی اگر اس کے نتیجے میں اصلاح ہو۔ اگر اس کے نتیجے میں غلطیاں پھیل جائیں اور غلط اصول قائم ہو جائیں اور فتنے پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو پھر عفو کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے لوگ بعض دفعہ میرے ہی خطبوں کے حوالے دے کر مجھے ملزم کرتے ہیں، آپ نے تو عفو پر اتنا خطبہ دیا تھا، مغفرت کی وہ باتیں کی تھیں، آپ بھول گئے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے مغفرت سے کام؟ حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کی ہر قسم کی صفات بیان فرمائی ہیں، وہ تمام صفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر تھی، اور ان کے درمیان عدل تھا، ان کے درمیان ایک توازن تھا، اور اس عدل کو قائم رکھنا لازم ہے، ورنہ محض مغفرت کے نام پر اگر آپ ہر بات کو نظر انداز کریں گے، ہر بات کو معاف کریں گے، تو اس کے نتیجے میں گناہ بہت ہی شوریدہ سر ہو جاتے ہیں، وہ باغی ہو کر سارے معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے درمیان فرق رکھیں۔
اور تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ناراضیاں بہت لمبا عرصہ چلی ہیں، مگر اس لیے کہ ان معاملات میں آپ سمجھتے تھے کہ خدا کی اجازت کے بغیر میں مغفرت سے کام نہیں لے سکتا۔ جب اجازت آئی تو پھر آپ نے وہ مغفرت سے کام لیا۔ جہاں ایسا معاملہ نہیں تھا وہاں آپ نے بڑے بڑے درگزر اور عفو اور مغفرت سے کام لیے ہیں۔ تو یہ مضامین ایسے ہیں جو توازن کا تقاضا کرتے ہیں۔ اپنی طبیعتوں میں ان باتوں میں توازن رکھیے۔ بس مغفرت کی بھی ضرورت پڑے گی اگر وہ ایسے گناہ ہوں جن سے بخشش سے کام لینا ہے، تو پھر عفا کے اس مضمون کے بعد جو میں نے بیان کی ہے، اس سے علیحدگی کے بعد پھر واپس لوٹو، پھر معافی کرو، معافی دو، اور معافی کے بعد اور بھی زیادہ محبت بڑھ جایا کرتی ہے بسا اوقات۔ کسی نے کہا ہے بڑا مزہ اس میلات میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ جنگ کی اپنی تلخیاں صحیح، مگر جنگ کے بعد جو ملنے کا مزہ ہے وہ پھر بات ہی اور ہے۔ تو مغفرت اس مزے کا نام ہے جو کچھ لڑائی کچھ جنگ کے بعد انسان کرتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ تعلق میں بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک موقع پر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ گویا خدا کو گناہ پہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کو مغفرت کا بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ میں نے ایک موقع پہ تفصیل سے سمجھایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لیکن یہ اپنی جگہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے، اس کو مغفرت کا اس لیے لطف آتا ہے کہ اس کی مغفرت کے نتیجے میں گناہوں کو حوصلہ نہیں بڑھتا، بلکہ گناہ مٹتے ہیں اور خدا سے پیار بڑھ جاتا ہے بندے کا۔ اور یہ وہ حکمت ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں مغفرت کے مضمون کو جتنا بار بار بیان فرمایا، شاید ہی کوئی اور مضمون ہو جو اس طرح اصرار اور تکرار کے ساتھ بار بار بیان ہوا ہو، مگر تکرار نہیں بلکہ بلاغ مبین کے طور پر بار بار بیان ہوا ہو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بس یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں جن پر اس آیت کا اختتام ہے۔ اول یہ کہ اللہ تو غفور ہے، اگر تم غفور نہیں بنو گے تو اللہ سے تعلق کاٹ لو گے۔ ادھر اولاد کو دشمن بناؤ گے، وہ ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ بیوی جو جس کو تمہارے لیے سکینت اور راحت قلب کے لیے پیدا کیا گیا، وہ تمہارے لیے سکینت اور راحت قلب دینے کی بجائے تمہارے خلاف عناد رکھنے والی ہو جائے گی۔ اولاد جس پر انسان کی آئندہ نسلوں کی بقا ہے، کا انحصار ہے، اس کی اپنی بقا ہے، وہ دشمن کے طور پر باقی رہے گی اور ہمیشہ اس کو بغض اور عناد سے باقی یاد رکھے گی۔ بعض دفعہ بعض جاہل مرد اتنا زیادہ سختی سے کام لیتے ہیں کہ ان کے اپنے بچے لکھتے ہیں مجھے کہ ان کے مرنے کے بعد ہم دعا کیسے کریں گے، کہ دل سے جھوٹ تو نہیں ہم سے ہوتا۔ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کرو وہ کرو، ان سے زیادہ سے زیادہ منہ بند تو کر لیں گے کہ اف نہیں کہنا، مگر پھر ان کے لیے دعا دل سے کیسے نکلے۔ اور جو جس لکھنے والے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بالکل سچائی کے ساتھ لکھ رہا تھا۔ اس نے جس طرح وضاحت کی ایک بالکل عیاں تھا، ایک اس میں کوئی بناوٹ نہیں، وہ بیچارہ سخت مظلوم اور مجبور تھا، اور دل چاہتا تھا کہ میں بھی نیک لوگوں کی طرح اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کروں، لیکن اس نے کہا اس نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ماں پر سختی، بیٹیوں پر سختی، ہم پر سختی، اور ایک دشمن کے طور پر ہمارے گھر میں بس رہا ہے وہ شخص، اور کوئی بھی ایسا موقع، ایسا ذریعہ باقی نہیں رہنے دیا کہ ہم اس کے لیے دل میں کسی کونے میں محبت محسوس کریں۔ تو ادوب بنانا باپ کا کام ہے اپنی اولاد کو، یہ قرآن کریم نے کھول دیا ہے مضمون، کہ تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے تمہاری دشمن ہیں، مگر کس کے دشمن ہیں؟ جو
عفو سے کام نہیں لیتا. جو ترتیب یہ ہے صفا، یعنی عفو سے کام نہیں لیتا، صفا سے کام نہیں لیتا. میں اس کا معنی پہلے بیان کر چکا ہوں. اور مغفرت سے کام نہیں لیتا، اس کی اولاد اس کی دشمن ہو جائے گی، اور پھر خدا کا تعلق بھی کاٹا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. جو ان باتوں میں عفو اور درگزر وغیرہ سے کام نہیں لیتا وہ رحیم نہیں ہو سکتا، اور جو مغفرت نہیں کرتا وہ اس کا غفور سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا. تو دین اور دنیا دونوں ہی ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر انسان اس بدتمیزی کی روش پہ اصرار کرے. اور اولاد کو اچھا بنانا اس کا فرض ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے بد اخلاقی کے نتیجے میں بری بن کے دنیا میں قائم رہے ہوگی تو صرف یہ سوال نہیں ہے کہ اس سے کاٹی جائے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ آئندہ دوسروں کو جو اپنی بدخلقی کا نشانہ بنائیں گے، کیونکہ ہر بچے کا ایک ہی طرح رد عمل نہیں ہوتا. بات تو وہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، تکلیف محسوس کرتے ہیں، بے قراری محسوس کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے خط لکھتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ بتائیں، ہم کیا کریں. ہم بد بننا نہیں چاہتے اللہ کی نظر میں، مگر بے اختیاری کا عالم ہو گیا ہے. لیکن ایسے کم ہوتے ہیں، اکثر وہ ہیں جو اس رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں. باپ گھر سے نکلا تو ایک بچہ دوسرے پر پھر تشدد کرتا ہے، اور مائیں پھر بعض دفعہ اسی رنگ میں رنگین ہو جاتی. سارے گھر میں دنگا فساد، ایک دوسرے پر برتن اچھالنا، چیزیں پھینکنا. گھر ہے جو ایک فساد کی آماج کا ہو جاتا ہے، اور پھر آگے یہ نسلیں اگلی نسلوں پر بڑا ہی ظلم کرنے والی بنتی. بہت سے معاملات جو میرے سامنے آتے رہتے ہیں، مجھے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کس ماں باپ کی گود میں اس عورت نے پرورش پائی ہے یا اس مرد نے پرورش پائی ہے. ان کی ساری تاریخ ان کے اندر لکھی ہوئی ہے جو دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. کتنی نسلوں تک یہ بد پھل کھائیں گے آپ. اس لیے ضروری ہے کہ بار بار بلاغ مبین کے ذریعے ان پر بات کھولی جائے، اصرار کیا جائے کہ خدا کے لیے ہوش کرو، کسی دن سوچو تو صحیح کہ تم کیا ہو گئے ہو، تم نے اپنے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے، اور اس کے بد نتائج سے پھر تم بھاگ نہیں سکو گے، اور مر بھی جاؤ گے تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہر آنے والی نسل تمہیں بد دعائیں دے گی. بس اس وجہ سے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے درس والی رویا تھی، اس نے مجھے اس پر آمادہ کیا کہ میں بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس پر میں زور دوں اور بار بار زور دوں اور آپ کو سمجھاؤں کہ عفو اور درگزر کے بغیر اور صفا اور مغفرت کے بغیر ہم حقیقت میں اپنی اولاد کی کیا دنیا میں کسی کی بھی تربیت نہیں کر سکتے. اب میں چند احادیث جتنا بھی وقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی اقتباسات ہیں، وہ آئندہ خطبے میں بھی اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال ولا افا رجل عن مظلمۃ الا زادہ اللہ عزا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوا کرتی، کہ بھول جاؤ بات کہ صدقے سے مال کم ہوتا ہے. صدقے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے اور اس میں برکت پڑتی ہے. اور یہ بھی بہت ہی گہرا مضمون ہے، اپنی ذات میں الگ تفصیل کا محتاج ہے. بعض دفعہ میں نے اس پر روشنی ڈالی، مگر بعض دفعہ پھر بھی اسے بتانا پڑے گا کہ ایک طریق سود کے ذریعے مال بڑھانے کا ہے، ایک قرض حسنہ خدا کو دینے کے ذریعے مال بڑھانا ہے، ایک صدقات کے ذریعے مال کا بڑھانا ہے. اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ سچی ہیں کہ سود کے ذریعے نہیں بڑھتا، بلکہ اس پہ نحوست پیدا ہوتی ہے. اللہ کو قرض حسنہ دینے سے لازماً بڑھتا ہے،
اور غریب کی مدد کرنے سے اور ضرورت مند اور محتاج کا خیال رکھنے سے مال میں ضرور برکت پڑتی ہے. لیکن یہ چونکہ ضمنی مضمون یہاں آیا ہے اس لیے میں اس کو سرزد چھوڑتا ہوں. اگلی بات یہ ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان عفو سے کام لے اور خدا تعالیٰ نے اس کو عزت نہ دی ہو. عفو سے اگر کام لوگے تو تمہاری عزت بڑھے گی، عزت کم نہیں ہوگی. اور یہ ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی راز ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ہم پر کھولا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے عفو کا سلوک کرتے ہیں ہمیشہ ان کی عزت ان کی اولاد کے دل میں بڑھتی ہے. اور عفو کے ذریعے باہر سوسائٹی میں بھی عزت بڑھتی ہے. اور کبھی عفو سے انسان گرتا نہیں. یعنی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو کیا پتہ چلتا ہے، چلو چھوڑو کرو اس کو. عفو میں ایک وقار پایا جاتا ہے. عفو کے مضمون میں یہ بات داخل ہے کہ علم ہو گیا ہے، لیکن دیکھو ہم اپنی اعلیٰ حوصلگی کی وجہ سے، اپنے وسیع قلب ہونے کی وجہ سے تم سے اعراض کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمیشہ ایسے شخص کے دل میں عزت بڑھتی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. حضرت مسلم ماؤد اس کی ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کی مثال تھے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میں نے بہت قریب سے بار بار دیکھا. عجیب عفو کا رنگ تھا. یعنی جانتے تھے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، پر یوں نظر کرتے تھے وہ دیکھا ہی کچھ نہیں. اور جب دیکھتے تھے تو پھر صف جمیل ضرور ہوتا تھا. جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی، جب ایسے دیکھا کہ نظر آ گیا کہ اس نے دیکھ لیا ہے، پھر اس سے ناراضگی کا اظہار بھی بالکل اسی طرح جیسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ پھر اس سے کچھ دیر کے لیے گویا الگ ہو گئے، نگاہوں میں اجنبیت آ گئی. یہ ہے وہ عفو کا دوسرا طریق. یعنی معنی وہی ہے مگر اور رنگ میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی گویا نہیں دیکھا، یعنی اس کو نہیں دیکھا جو توجہ چاہتا ہے ہر وقت، جس کو عادت ہو کہ مجھ پر پیار کی نظر رہے، اس سے نظریں ہٹانا بہت بڑی سزا ہے. اور ریپروو کا معنی اس لحاظ سے اس میں داخل ہو جاتا ہے کہ پھر تم اگر ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عفو سے کام لوگے تو عفو کے نتیجے میں تمہیں کبھی بھی گھٹیا اور چھوٹا نہیں سمجھا جائے گا. اب اس میں ایک اور بڑی عجیب راز کی بات بیان فرما دی جس کی توجہ دلا کے اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں اس خطبے کو ختم کروں گا کہ عفو ہے کیا. وہ عفو جس کے نتیجے میں اولاد بدتمیز ہوتی ہے اور کھل کھیلتی ہے، شرارتیں کرتی چلی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس اولاد کے لیے کے دل میں ان ماں باپ کی عزت کبھی نہیں پیدا ہوئی. اس لیے عفو پہچاننے کا کتنا عمدہ ذریعہ بیان فرما دیا. فرمایا عفو ہے ہی وہی جس کے ذریعے تمہاری عزت بڑھے. جہاں تم نے عفو کے نام پر خطاؤں سے نظر پھیری ہے اور خطائیں شوق ہو گئیں اور بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، تم بے وقوف ہو جو سمجھتے ہو کہ عفو سے کام لیا جا رہا ہے. تم وہ حد پھلانگ چکے ہو جہاں عفو کی جو عملداری تھی وہ ختم ہو گئی، اس سرحد سے باہر آ گیا ہو. تو ایک ہی چھوٹے سے پیارے فقرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عظیم الشان نقطہ بیان فرما دیا عفو کی پہچان کا. فرمایا اس وقت تک تمہارا عفو ہے جب تک اس کے نتیجے میں تمہاری عزت بڑھتی. جہاں تمہاری عزت ختم ہونی شروع ہو جائے وہاں عفو ختم ہے. بس وہ مائیں جو اپنے بچوں کو خاص طور پر جب وہ دوسروں کے گھروں میں جائیں تو ہر قسم کی کھلی چھٹی دیتے ہیں، دوڑی پھرتے ہیں، آوازیں نکالتے، چیخیں مارتے، بدتمیزی کے اظہار اور ان کے ہنسنے کی طرز میں بھی بدتمیزی پائی جاتی ہے. اور جو میزبان ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے بچے حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور ماں بیٹھی ہے بحث پرواہی کوئی نہیں. اور وہ پھر
ان کی قیمتی چیزیں، انہوں نے سجاوٹ کی چیزیں رکھی، اٹھا کے وہ پھینکی، کوئی شیشہ توڑ دیا بہت قیمتی، کوئی اور چیز کسی کو نقصان پہنچا دیا، اور ماں بس بڑا شرارتی ہے، ایسا نہ کرے کر. اور ایسا بچہ ضرور ماں سے بدتمیز ہوتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے. ایک دفعہ بھی میں نے اس بات کو غلط نہیں دیکھا. ایسی مائیں جو ڈھیل دیتی ہیں ان کی عزت گر جاتی ہے اور ذلیل ہو جاتی ہے، اور وہ اولاد پھر ان پر بھی تحکم کرنے لگتی ہے. یہ مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یاد رکھو عفو سے عزت کم نہیں ہوا کرتی، بلکہ خدا ہمیشہ ایسے شخص کی عزت بڑھاتا ہے. جہاں کم ہوتی دیکھو گے وہاں تم عفو کی حدیں پھلانگ گئے. اس لیے لازم ہے تم پر کہ تم اپنی نگرانی کرو اور عفو کی حد سے باہر نہ نکلو. بس میں امید رکھتا ہوں کہ ان مظلمتن لفظ میں تھا جو میں بھول گیا تھا بیان کرنا. مظلمتن سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی باتیں جس سے تم پر کچھ ظلم ضرور ہوا ہے، تمہارا نقصان ضرور ہوا ہے، اور تکلیف کا موجب بنا ہے کوئی. عام روزمرہ جو باتیں ان میں عفو تو اور چیز ہے، مگر یہ عفو وہ اس موقع کی باتیں جیسے کہ مثالیں بیان کی تھیں کہ تھوڑا بہت تمہارا نقصان پہنچا دیا. اب جو باہر کے بچے آپ کے ہاں آتے ہیں ان سے بھی انسان عفو سے کام لیتا تو ہے، مگر اگر وہ عفو کا کام آپ کو نقصان سے بچا نہ سکے اور آپ کی عزت بھی کم ہو تو پھر وہاں بھی عفو سے کام لینا جائز نہیں ہے. دوسرے ماں کے بچے پر سختی نہ کریں تو مارے نہیں، مگر صفن جمیل کا حکم تو اس کے بعد آپ پر لازماً صادق آتا ہے کہ سمجھائیں ماں باپ کو، کیونکہ صفحہ میں صرف اعراض کر کے ناراضگی کا اظہار نہیں بلکہ لفظوں میں ناراضگی کا اظہار بھی لغت کی روح سے لفظ صفحہ میں داخل ہے. تو سمجھانا چاہیے اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو جو بھی ساتھ ہو کہ دیکھو تم بچوں سے ٹھیک سلوک نہیں کر رہے ہیں، یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور تکلیف دہ بات ہے. اس میں سزا دینے کا مفہوم نہیں ہے، مگر اظہار ناپسندیدگی اس رنگ میں کہ دوسرے کو محسوس ہو کہ غلط بات ہو گئی ہے. تو اس طرح اپنے معاشرے کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں تو گھر میں اگر تربیت اچھی ہو جائے گی تو یاد رکھیں پھر آپ ایک دنیا کی مربی قوم کے طور پر ابھریں گے. اور ایسی قوم جو ان نصائح پر جو گھر سے شروع ہوتی ہیں اور بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں، جو ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے مرتبے بہت بلند ہو جاتے ہیں. اور زیادہ اللہ کا جو مضمون ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے. یعنی بات تو نفسیاتی ہے مگر اللہ کی طرف عزت کو پھیر دینا دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے. ایک تو یہ کہ قانون قدرت ہے، خدا کا بنایا ہوا قانون ہے جو ضرور عمل دکھائے گا. ایسی صورت میں اگر عفو سچا ہے تو تم ضرور اس کے نتیجے میں زیادہ عزت کے ساتھ یاد کیے جاؤ گے، عزت کے ساتھ تم سے سلوک کیا جائے گا. لیکن اس سے بڑھ کر مضمون یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کی پھر کوئی حد نہیں رہتی، وہ اس کے مرتبے کو جتنا چاہے بڑھاتا چلا جاتا ہے. بس میں محض ایک نفسیاتی رد عمل کے طور پر نہیں بلکہ اگر تم خدا کی خاطر ایسا کرو گے، اگر اللہ کے خوف اور اس کی محبت کے نتیجے میں ایسا کرو گے تو پھر تمہاری عزتیں ضرور دنیا میں بڑھیں گی. اور یہ وہ مضمون ہے جو ساری عالمگیر جماعت سے ان معنوں میں تعلق رکھتا ہے کہ اگر وہ گھر میں عفو سے کام لیں گے تو خدا محض گھر میں آپ کو جزا دینے کا پابند نہیں ہے، اللہ کی جزا تو پھر گلیوں شہروں ملک پھیلتی ہے اور وہ کسی حد بندی کی پابند نہیں ہے. اس لیے یہ جماعت کی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن اور رسول اللہ اور حضرت مسلم علیہ السلام کی قرآن اور رسول کی روشنی میں، کہ ہدایت کی روشنی میں نصیحتوں پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان